السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسی شخصیت کی جانب جو کچھ دن پہلے ہم لوگوں کے درمیان سے اپنے حقیقی مالک سے جا ملا۔ تو میں آپ کی غائبانہ ملاقات کرا رہا ہوں، اور اس غائبانہ ملاقات کی ذمہ داریاں جو ہے ہمارے فنکار اکیڈمی کے اوپر بھی آتی ہے، اور اسم راشد کی ادبی دنیا میں بھی ہم اس شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، فنکار اکیڈمی جب قائم ہوئی تو وہ شخص موجود تھا ہمارے بیچ۔ اسلامیہ ہوٹل میں بیٹھ کر ضمیر یوسف، ہمارے چیئرمین محمد عارفی، میں خود اسم راشد، اور جس کا ذکر جو اب ہمارے بیچ نہیں ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، فراغ روحوی نے بیٹھ کر یہ فیصلہ لیا کہ گروپ کا نام کیا ہونا چاہیے، اور یہ ہم تمام لوگوں کے خیالات کو سوچ و فکر کے بعد فنکار اکیڈمی وجود میں آئی۔ فنکار اکیڈمی کے وجود کی وجہ یہ تھی کہ ہم فنون لطیفہ کے ہر گوشے کو چھونا چاہتے تھے، انہیں ایوارڈ سے نوازنا چاہتے تھے، جس کا تعلق موسیقی سے ہو، جس کا تعلق آواز سے ہو، جس کا تعلق ڈرامے سے ہو، جس کا تعلق ادب سے ہو، یعنی کہ تمام فنون لطیفہ سے جس کا تعلق ہو، اس کے لیے یہ گروپ قائم ہوا، اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ فنکار اکیڈمی سے بہتر کوئی دوسرا لفظ نہیں ہو سکتا، اور اس طرح سے اس کا وجود سامنے آیا۔ آج ہم نے اپنے بہت ہی عزیز ساتھی، بہت ہی ایسی شخصیت جو ہمیشہ سے ملنسار رہا، خوش مزاج رہا، ہنستا رہا، مسکراتا رہا، ہمارے بیچ اب نہیں رہا، تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ فراغ روحوی کا اصلی نام محمد علی صدیقی ہے، اور فراغ روحوی ان کا قلمی نام ہے، لیکن میں اسم راشد اسے چندو کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ہاں، آپ حیرت میں نہ پڑے۔ ویسے تو ہمارا سینٹرل کولکتہ جو ہے وہ ادب سے بہت کمزور ہو گیا۔ ہم چلتے ہیں پچھلی زمانے میں، جب ہمارا بچپنا تھا، جب ہماری جوانی تھی، تب کی بات میں کر رہا ہوں۔ اسٹوڈنٹ لائف تھی میری، اور اس وقت ہمیں جاسوسی ناول پڑھنے کا بہت اشتیاق تھا، ہمیشہ اسے لے کر کے پڑھا کرتا تھا، ایک شوق تھا، ایک جنون تھا کہیے کہ زکریا اسٹریٹ میں ایک کتاب ہو کی دکان ہوا کرتی تھی، گلستاں بک اسٹال، جو فراغ روحوی کے والد انعام الحق صاحب چلایا کرتے تھے۔ وہاں پر کتابیں کرائے پر بھی ملتی تھیں، تو اس طرح سے وہاں پر آنا جانا ہوا، اور اپنے والد کو چھوڑنے کے لیے، انہیں کچھ دیر کے لیے ریسٹ دینے کے لیے، کھانے کے لیے
ان کے گھر جانے کے لیے. اس موقع پر چندو جسے فراق روحوی آپ لوگ جانتے ہیں وہاں بیٹھا کرتے تھے، اور ہم لوگ چونکہ اس وقت بہت زیادہ تو عمر کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم سے وہ کئی سال چھوٹا تھا، اس سے بات چیت ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں ایک اور تھا، وہاں پہ ایک سلسلہ تھا، وہاں بہت ساری کتابیں آیا کرتی تھی. اس زمانے میں شمع تھی، 20ویں صدی تھا، کھلونا تھا، ہدا تھا، اس طرح کی کتابیں تھیں، اور دوسری ناول اور دوسرے قسم کی کتابیں بھی وہاں پر موجود تھیں، افسانوں کی کتابیں موجود تھیں. اس زمانے میں شمع میں ایک سلسلہ چلا ہوا تھا معمہ کا. تو فراق نے ہم لوگوں کو بھی وہ بیماری لاد دی کہ یار چلو ہم لوگ بھی تھوڑا بہت اس میں اپنا زور آزمائی کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم دونوں نے بہت ساری کتابیں پڑھنا شروع کی، کیونکہ یہ شوق ہوا کہ آخر یہ جملے آیتیں کہاں سے ہیں اور اس کے اصلی لفظ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں. تو لائبریری گھاٹنا شروع کیا، کتابیں پڑھنا شروع کیا، ایک دوسرے سے ہلنا ملنا جلنا شروع کیا، اور اس طرح سے زندگی چل رہی تھی. ابھی تک فراق صاحب شاعر نہیں بنے تھے. اسی زمانے میں ہمارے علاقے میں ایک لڑکا ہوا کرتا تھا، وہ بھی جوان تھا، خوبصورت تھا، اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، جسے ہم لوگ سب منور رانا کے نام سے جانتے ہیں. ان کا ایک ٹرانسپورٹ ہوا کرتا تھا، تو اس ٹرانسپورٹ میں بھی جا کر کے ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے. اور منور رانا بھی اس وقت تک شاعر نہیں بنے تھے، بلکہ وہ کلکتہ شتروگھن سنہا کے نام سے جانے پہچانے جانے لگے تھے، اور کئی پروگرام کر رہے تھے. اس طریقے سے جو ہے ویسے میں ڈرامہ کرنے لگا تھا، ڈرامے کے بارے میں لوگ جاننے لگے تھے، منور بھی جاننے لگے تھے، ہمارے فراق روحوی بھی جاننے لگے تھے. اس طرح سے ہم لوگوں کا ایک برابر کا سلسلہ رہتا تھا. تو دوستو اس طرح سے ہم لوگ ڈیولپ کر رہے تھے. وہاں پہ شاعروں کی ایک جمگٹ ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں ایک امجدیہ ہوٹل ہوا کرتا تھا، اس کے اوپری حصے پر استاذہ اور شعراء کا ایک بیٹھک ہوا کرتا تھا. چائے پینے کے لیے کوئی شعراء جمع ہوتے تھے، اپنے اشعار سناتے تھے، سنتے تھے. ایک ادبی ماحول تھا زکریا اسٹریٹ میں، اور اس میں کبھی کبھی ہم لوگ بچے بھی جا کر کے شامل ہو جاتے تھے. تو اسی زمانے میں جو ہے اعزاز افضل صاحب بڑے شاعر تھے، اور ایک جانے میں پہچانے میں استاد شاعر تھے. تو منور رانا خاموشی سے ان کے حجرے میں جانے لگا. وہ سندریہ پٹی کے کمرے میں بیٹھتے تھے، اور اپنے شاگردوں کو، جو لوگ ان سے کچھ سیکھنا چاہتے تھے، جاننا چاہتے تھے، انہیں علمی اور ادبی چیزیں وہ بتاتے رہتے تھے. اور وہاں جا کر کے برابر خاموشی سے منور رانا جانے لگے. تو آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو انہوں نے بتایا نہیں کہ میں نے یہ نیا کام شروع کیا ہے، شعر و شاعری کا جو ہے وہ سبق میں لے رہا ہوں. انہوں نے کبھی بتایا نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ علم ہوتا گیا کہ ہمارے کلکتہ شتروگھن سنہا جو ہے وہ شاعر بن چکے. منور رانا بہت اچھا بزنس مین ہے. وہ اپنے آپ کو بیچنا جانتا ہے، اپنے فن کو بیچنا جانتا ہے، اپنی تمام چیزوں کو، اہمیت کو سمجھتا ہے، کس طریقے سے اپنی بولی بڑھائی جا سکتی ہے، کس طرح سے اپنے فن کی قیمت حاصل کی جا سکتی ہے. یہ فن جو ہے وہ منور رانا کو سب سے اچھی طریقے سے آتا ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے. ان کے اشعار آج دنیا میں گونج رہے ہیں، اور دنیا ان کے نام سے منور ہے. تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں اپنے فراق روحوی کی. اسی زمانے میں ایک بیٹھک اور ہوا کرتی تھی. ہمارے رئیس اولوی صاحب تھے، اور احمد رئیس ان کا اصلی نام تھا. ان کا ایک ٹرانسپورٹ ہوا کرتا تھا. وہ بھی بہت اچھے شاعر تھے، بہت اچھے ترنم سے پڑھتے تھے، اور
وہاں پر بھی شاعروں کا ہمیشہ جمگٹا رکھتا ہوا کرتا تھا، اور وہ چائے وائے آتی تھی اور لوگ اپنے اپنے اشعار سناتے تھے۔ ایک ادبی ماحول تھا وہاں پہ ہر وقت۔ آپ جب کباب والی گلی سے گزرتے تھے تو وہاں پہ ان کی دکان تھی، اور ہر وقت شعر و شاعری اور شاعروں کا ایک بڑا ہجوم وہاں دیکھنے کو ملتا تھا۔ بہت خوشی ہوتی تھی اسی ادبی دنیا میں۔ وہاں پر فراغ روئے بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتے گئے، اور انہوں نے اپنا استاد قیصر شمیم صاحب کو بنایا، اور پھر شعر و شاعری کی دنیا میں انہوں نے ایسی چھلانگ لگائی، اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی، اور اتنے ان کے خیالات جو اندر سے تھے وہ ایک شوق تھا انہیں دنیا کو چھو لینے کا، دنیا کو اردو ادب کو دنیا کے اوپر اس طریقے سے نچھاور کر دینے کا کہ لوگ کہیں کہ ہاں اسے کہتے ہیں اردو کی دنیا۔ لیکن زندگی ہے، زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں۔ انعام الحق صاحب کا انتقال ہو گیا، ذمہ داری فراغ روحبی کے سر پر بہت بڑی آن پڑی۔ بھائی بھی چھوٹے تھے، انہوں نے دکان سنبھالنا شروع کیا، لیکن کنبہ بڑا تھا تو انہوں نے سوچا کہ اگر اس طریقے سے کتاب کی دنیا آج کل اتنی مضبوط نہیں رہی ہے، اتنی اس میں آمدنی نہیں رہی ہے، تو گھر کے اخراجات کو چلانا مشکل تھا، تو انہوں نے ٹرانسپورٹ جوائن کر لیا، اور ٹرانسپورٹ میں وہ کام کرنے لگے دن اور رات۔ صبح سے لے کر کے رات کو 12 بجے تک وہ آدمی محنت کرتا تھا، اور اسی محنت سے، اسی مشقت اور اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد وہ شعر و شاعری کو بھی آہستہ 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 بڑھا رہا تھا۔ یہ اس کی خوبی تھی۔ تو دوستو، فراغ روئبی ایک ایسا شخص کا نام ہے جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت ہی ملنسار تھا، بہت ہی خوش مزاج تھا۔ وہ تمام لوگوں کا خیال رکھتا تھا، سب سے ملتا تھا، سب کے حالات کو جاننے کی کوشش کرتا تھا، ان کی کیا تکلیفیں ہیں اسے دور کیسے کیا جائے، اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا تھا۔ اپنے تمام شاعروں سے وہ بہت ہی محبت سے پیش آتا تھا، چاہے وہ کلکتے کے شاعر ہوں، چاہے وہ ہاوڑہ کے شاعر ہوں، چاہے وہ مٹیا بُچ کے شاعر ہوں، چاہے وہ کانکا ناری کے شاعر ہوں، چاہے کہیں کے بھی شاعر ہوں، لیکن اپنے بنگال کے جو شاعر ہیں اس کی عزت کیسے بڑھائے جائے، اس کے کیسے محبت کی جائے، کیسے آپس میں ایک دوسرے سے ملن، پیار اور محبت جتایا جائے، اور کیسے ادب کو بڑھایا جائے، اس پر ان کے دن اور رات کام ہو رہے تھے۔ اپنے چھوٹے بھائی عطاء الحق کو انہوں نے کتاب کی دکان پر بٹھا دیا اور خود ٹرانسپورٹ کے کام میں لگ گئے، لیکن کتاب کی دکان جو ہے وہ ختم کر کے عطاء الحق نے اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے نگینے کے کام کو سیکھا، اور پھر انہوں نے وہاں پر کتاب کی دکان میں جو ہے وہ گلستاں بک اسٹال میں کتاب کی دکان کی جگہ جو ہے نگینے کی دکان کھل گئی، اور وہاں پر عطاء الحق جو ہے وہ کام کرنے لگے۔ ملاقات بڑھتی جاتی تھی، اور اسی بڑھتے میں ہم کہہ رہے یار تو یار بہت بڑا شاعر ہو گیا، اتنے اچھے اچھے اشعار کہہ رہا ہے، کتابیں لکھ رہا ہے، تو جو ہے مدیر بن گیا ہے، ایک کام کرے گا تو؟ بولے کیا؟ تو گانا لکھنا، گانا فلمی گانا؟ بولے ہاں لکھنا، جی وہ بھی تو شاعری، یہ بھی شاعری، ادب اپنی جگہ ہے، فلمی گیت اپنی جگہ ہے، دونوں کو قائم کر، کوشش تو کر۔ بولے نہیں بھیا مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ بولے ہوگا، ارے شعر بھی تو جو ہے ایک ردم میں لکھتا ہے، ایک لے میں ہوتا ہے، اسے گایا جا سکتا ہے، اسے پڑھا جا سکتا ہے، اسے تحت میں پڑھا جا سکتا ہے، اسے ترنم دی جا سکتی ہے۔ فلم میں صرف اتنا کرنا پڑتا ہے کہ موسیقی پہلے تیار ہوتی ہے، اس کے میٹر پہلے تیار ہو جاتے ہیں، اس پر آپ کو اپنے الفاظ کو بھرنا ہوتا ہے۔ زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کیونکہ
جو شاعر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر فلم ڈائریکٹر جو ہے میوزک ڈائریکٹر کام نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے دماغ میں ایک دھن بناتے ہیں، ایک لے دیتے ہیں، اس کو ایک خوشنما رنگ دیتے ہیں، پھر وہ الفاظ کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ اس پہ کون سے اچھے الفاظ شامل کیے جائیں۔ اس میں شکیل بدایونی اور آپ کے دوسرے تمام شعراء جو ہے وہ اپنی غزلوں کو، اپنے نظموں کو، اپنے گیتوں کو اس پر ڈھالتے تھے۔ جب وہ کر سکتے ہیں، جب تو نکلا ہے غالب اور میر تک میر سے مقابلہ کرنے، تو یہ چھوٹا سا کام کیوں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے تو بولا ٹھیک ہے کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس نے کئی گانے لکھے اور کچھ ریکارڈ بھی ہوئے، اور اتفاق کی بات ہے کہ اس کی غزلوں کو کلکتہ کی نہیں دنیا کے مشہور غزل سنگر جگجیت سنگھ نے ان کی 2 غزلوں کو اپنی آواز بھی دی، جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اس کو نصیب ہوا۔ اللہ جو ہے جس سے جو کام لے لیتا ہے لے لیتا ہے۔ تو دوستو اس طریقے سے وہ شاعری کی دنیا میں بڑھتا چلا گیا۔ پھر اس کے دل و دماغ میں آیا چلو ایک مرتبہ فلم انڈسٹری کا چکر لگاتے ہیں اور بمبئی جا کر کے اپنی قسمت آزمائی کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے بھائی کو یہاں چھوڑ کر کے بمبئی چلے گئے، اور وہاں پر گانوں کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کی، لیکن بمبئی شہر میں پورے ہندوستان سے نہ جانے کتنے ہزار شاعر وہاں پر روزانہ آتے ہیں اپنی قسمت آزمائی کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جو بہت ہی سخت دل کے ہوتے ہیں، جو ہر قسم کی تکلیف جھیلنے کی جن میں طاقت ہوتی ہے۔ تکلیف جھیلنے کی جہاں تک تعلق ہے وہ ہمارے فراغ روہوی کے اندر موجود تھی، لیکن وہاں پر جو جینے کے لیے ہے وہ سب سے بڑی ضرورت ہے پیسے کی۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تب تو آپ وہاں پر سروائیو کر سکتے ہیں، ورنہ بہت مشکل ہے۔ پھر فراغ روہوی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اس نے سوچا ہوگا، میرا خیال ہے کہ یہاں پر اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، اتار چڑھاؤ کے لیے نہ جانے کتنے سال لگ جائیں، اور ہماری بچیوں کی تعلیم کا معاملہ ہے، ان کے شادی کا معاملہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ بمبئی شہر جو ہے ہمارے لیے مناسب ہے۔ اور وہ واپس کلکتہ تشریف لے آئے اور اپنے پرانے کام یعنی کہ ٹرانسپورٹ میں، کیونکہ وہ ٹرانسپورٹ کے بہت ہی اچھے ورکر تھے، اور جس ٹرانسپورٹ میں کام کرتے تھے اور ٹرانسپورٹ کا مالک انہیں بہت پسند کرتا تھا، انہوں نے دوبارہ، چونکہ وہ ان کی ضرورت تھی تو انہیں دوبارہ رکھ لیا، اور پھر وہیں وہ کام کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ آپ کئی کتابوں کے خالق ہو گئے۔ ادھر 1 سال سے جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہیں جو کسی وقت بھی اس کی جان لے سکتا ہے، تو وہ تھوڑا سا چڑچڑا پن ان کے اندر آ گیا، اور تھوڑی سی تکلیفیں جو ان کی اندر کی جو تکلیف تھی، جو دکھ تھا، جو غم تھا، وہ وہی جانتا تھا، وہی برداشت کر رہا تھا۔ ان بیماری کے دوران بھی وہ اکثر محمد علی لائبریری جو ہے شام کے وقت نکل کر ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود وہ ہلکے ہلکے چل کر کے وہ محمد علی لائبریری آتا تھا، اور مستقل وہ وہاں پر جو ہے بیٹھ کر کے مطالعہ کیا کرتا تھا۔ میری ملاقات وہاں اکثر ہو جایا کرتی تھی، تو ہم دونوں میں بات ہوتی تھی کہ دیکھ بھائی فراغ، میں تو واپس آ گیا، اوپر والے نے تو بلا ہی لیا تھا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاید میری زندگی کچھ باقی رہ گئی ہے تو مجھے واپس بھیج دیا۔ لیکن جتنی زندگی ہم لوگوں کے پاس ہے اس سے بے فکری میں
गुजारते। सोच मत, फिक्र मत कर, जिस वक्त हम लोगों को जाना है ना, हम सब चले जाएंगे, कोई माय का लाल हमें और रोक नहीं सकेगा। वो जानता था, वो कहता हाँ हाँ राशिद भाई, हम लोग इसीलिए हम बिल्कुल फिक्र नहीं करते हैं, एकदम नहीं, आराम से हम जी रहे हैं मस्त। और अभी भी हम लिख रहे हैं। बोले बहुत अच्छा तुम कर रहे हो। लेकिन अक्सर हालात में मालूम करता रहता था उनके बारे में, उनके छोटे भाई से। लेकिन ज़िंदगी है, फिक्र है, दुख है, गम है। आज गम पूरे मगरबी बंगाल की अदबी दुनिया को है कि एक उभरता हुआ नौजवान शायर हमारे बीच नहीं रहा। लेकिन वो दुख जो उसके अंदर था, उस दुख को कौन जान सकता है। वो अपनी तकलीफ़ सह रहा था, अपना दुख सह रहा था। वो गम उसे कि उसकी 4 बेटियां पढ़ लिख कर के पूरी तरीके से उसके सामने खड़ी हैं, और उसकी ज़िंदगी में अभी तक उसने किसी की शादी नहीं की है। वो किसी से कहता नहीं था, लेकिन अंदर सोचता तो ज़रूर होगा। और यही सोच, यही फिक्र, यही गम कि काश ऊपर वाला हमें एक ऐसा मौका दे दे, इतनी ताकत दे दे, इतनी हिम्मत दे दे, इतनी ज़िंदगी दे दे कि हम अपनी बच्चियों को अपनी आंखों के सामने अपने घर से विदा कर सके। लेकिन ऊपर वाला तो ऊपर वाला है। उसने हम सब के किस्मत में वो सारी चीज़ें लिख दी हैं कि कब तुम्हें इस दुनिया से जाना है, और उसे जाना पड़ेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह माग़फ़रत फरमाए, अपने हबीब के सदक़े उसे जन्नत अता हो। फनकार एकेडमी, इसम राशिद की अदबी दुनिया उसके लिए हमेशा से दुआ गो है। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी उनकी ज़िंदगी की नशो नुमा होंगी। बहुत सारे लोग बहुत कुछ उनके बारे में जानते होंगे। लेकिन मैंने एक हल्का सा खाका फ़राग़ वहबी का फ़नकार एकेडमी की जानिब से और इसम राशिद की अदबी दुनिया के जानिब से आपके सामने मैंने पेश किया है। वो ज़िंदा रहेंगे अपने अदब के लिए, वो ज़िंदा रहेंगे अपने मिजाज के लिए, वो ज़िंदा रहेंगे अपने दोस्तों के बीच उन खुशनुमा लम्हों के लिए कि जब वो हंसी बखेरा करते थे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इसका गायबाना जो मेरा फ़राग़ वहबी के बारे में जो ख़यालात था, जो मैं जानता था, जो मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन उससे पहले उनकी कुछ किताबें हैं। उन किताबों के ऊपर एक नज़्म जो है हमारे अफ़ज़ल ख़ान ने लिखी है, जिसमें उनकी किताबों का ज़िक्र है। तो वो भी मैं पढ़ देना चाहता हूँ, ताकि जिन किताबों के ज़रिया वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे वो आप तक पहुँच जाए। तो उनका नज़्म है, उस नज़्म के ज़रिया उन्होंने समझिए कि फ़राग़ वहबी को ख़राज अक़ीदत पेश की है। फ़राग़ वहबी के नाम 1980 ईस्वी की शोरा अदबा में एक नुमाइंदा कलमकार। पहली तसनीफ़ ज़रा इंतज़ार कर। गज़लों में ढलकर फिर नमूदार हुआ छैया छैया। माहिया की धूप में
عشق احمد سے لبریز میرا آئینہ مدینہ روشن ہوا۔ ادب اطفال میں جب ہم بڑے ہو جائیں گے، ہم بچے ہیں پڑھنے والے کو پرویا نظموں کی لڑیوں میں عمر خیام کی روح کو تازگی دی جنوں خواب میں۔ رباعیات کے اوزان میں ادب کی کئی منزلوں کو پار کیا، در خواب پر دستک دے کر اور دوہا درپن کے ذریعہ دوہے کے پھول کھلائے گلشن میں جس کی پذیرائی کر رہا ہے محفل خوش رنگ، وہ تخلیق کار ہے فراغ روحی۔ تو دوستو، یہ ہاوڑہ کے رہنے والے ہیں افضال خان۔ انہوں نے نظم کے طور پر انہیں خراج عقیدت پیش کی ہے اور ان تمام کتابوں کا ذکر کیا ہے جس تخلیق کے ذریعہ فراغ روحی بھی ہمیشہ ہمارے اور آپ کے بیچ زندہ رہیں گے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مغفرت فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے فنکار اکیڈمی اور اردو ادب کی دنیا کی طرف سے جو میں نے ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی ملاقات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور آپ انہیں بھی دعائیں دیں گے کامنٹ کر کے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کامنٹ ان کی دعاؤں کے ساتھ آئے گا۔ تب تک کے لیے اسم راشد کو اور فنکار اکیڈمی کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اور دوستو، ایک بات بتاتا چلوں کہ وہ میں بھول گیا انہیں، اردو اکیڈمی، مغربی بنگال، بہار اکیڈمی، یو پی اکیڈمی، بہت ساری دلی اکیڈمی اور دوسرے تمام گروپس کے ذریعے انہیں کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا، اور ان ایوارڈوں میں 2 ایوارڈ جو ہے ہمارے فنکار اکیڈمی کی طرف سے بھی انہیں پیش کیا گیا تھا۔ ایک ایوارڈ تھا دلیپ کمار ایوارڈ اور ایک ایوارڈ تھا ساحل لدھیانوی ایوارڈ۔ تو دوستو، وہ کئی ایوارڈ کے بھی خالق تھے۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔